پہلی دفعہ ہمارے شو پہ پہلی دفعہ آئے ہیں ڈاکٹر محبوب الحق، کاسمیٹک ڈینٹسٹ، اسمائل ایکسپرٹ، فیکلٹی ممبر لمز اینڈ ممبر فیکلٹی آف رائل کالج آف سرجنز آف انگلینڈ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، تھینک یو فار ہیونگ می۔ تھینک یو فار کمنگ ڈاکٹر صاحب۔ اور سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس تو لوگ ویسے ہی دانت ٹھیک کرانے آ جاتے ہوں گے آپ کو دیکھنے کے لیے کہ چلیں ڈاکٹر صاحب کو دیکھ لیں، جو ینگ لڑکیاں ہیں وہ آ جاتی ہوں گی، نہیں ڈاکٹر صاحب؟ مے بی کیونکہ اسمائل ایکسپرٹ ہیں جی ہاں، تو لڑکیاں تو آ جاتی ہوں گی ہماری اسمائل ایسی کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ مسئلے ہوتے ہیں؟ ویسے یوزلی میرے جو کلائنٹس ہیں وہ فیمیلز زیادہ ہیں، ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب، آئی ایم ایکسپرٹ فیمیل کاسمیٹک ڈینٹسٹ، کاسمیٹک سرجری کرتے ہیں آپ، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ ویسے یہ ہم اورل ہیلتھ کی طرف تو جائیں گے، یہ دماغی ہیلتھ بھی لوگوں کی ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ کرانا ہے دانت کو، چاہے دانت اچھے بھی ہیں۔ نہیں جی، میں اگر آپ میری بات کریں تو میرا دا وے آف ورکنگ از کہ آئی پریفر کہ جو آپ کی ایب نارملٹی ہے وہ بہت سگنیفیکنٹ ہونی چاہیے۔ اگر سگنیفیکنٹ ایب نارملٹی ہے تو پھر ہم ٹیمپرنگ کرتے ہیں ود اے نیچرل میک، ادروائز I suggest patient not to temper anything that is naturally۔ ٹھیک ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے ایک ابھی بہت اچھی بات پہلے ہم بات کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب نے کہا برے کو تو تھوڑا سا ہم اچھا کر سکتے ہیں، خیر برا کوئی بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اچھی بنائی ہے، لیکن تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے، اگر 19-20 کا فرق آ جائے، 19-20 کا، برے کو تو تھوڑا سا ہم اچھا کر سکتے ہیں، اچھے کو اور اچھا نہیں کر سکتے، اچھے کو ہم اچھا نہیں کر سکتے بالکل۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ پرابلمس جب آتی ہیں تو آپ کیسے کنونس کرتے ہیں کہ اچھا نہیں آپ کی اسمائل اچھی ہے، جیسے آپ نے مجھے بتا دیا کہ نہیں میری دانت صحیح ہیں؟ دیکھیں وہ ڈاکٹر کی پرسنالٹی پہ بہت میٹر کرتا ہے۔ جب پیشنٹ وین ہی انٹرز دا کلینک وہ ڈاکٹر کی پرسنالٹی کو دیکھ کے اس طرح اس پہ ٹرسٹ ڈیولپ کر دیتا ہے۔ جو ہم بول رہے ہیں، دیکھیں اوپر اللہ کے بعد پیشنٹ جو ہے وہ ڈاکٹر پہ ہی بھروسہ کرتا ہے، بالکل، اور دس از دا بیسٹ وے کہ آپ ڈاکٹر پہ بھروسہ کریں، کیونکہ جو اچھا ڈاکٹر ہوگا دیٹ ول پلان سم تھنگ دیٹ از بیسٹ ان انٹرسٹ آف یو، ناٹ ہمسیلف۔ بالکل صحیح، اور اچھی ایڈوائس دیں گے، بہت آپ صحیح بات کریں۔ ڈاکٹر صاحب رمضان ہے، رمضان میں آپ کو پتہ ہے کہ بیڈ بریتھ کا ہوتا ہے، ہم صبح اٹھتے ہیں ایک بیڈ بریتھ کی ہماری سب کو ہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب رمضان میں یہ تو میں نے کلیئر کر دیا کہ بہت سے ایسے اسکالرس کہتے ہیں کہ آپ برش کر سکتے ہیں۔ If somebody is not doing it, how to maintain your oral health during Ramzan؟ دیکھیں جی، اس کے لیے تو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان چیلنجز کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ رمضان میں اور جو روٹین میں ہمیں کیا ڈفرینس ہے، کیا چیلنجز ہیں جو ہم رمضان میں فیس کرتے ہیں۔ 3 یا 4 بہت امپورٹنٹ بڑے سگنیفیکنٹ اینڈ پرومیننٹ چیلنجز ہیں۔ نمبر 1 از ڈی ہائیڈریشن، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 از ڈرائی ماؤتھ، نمبر 3 is bad breath، نمبر 4 is difficulty in maintaining the oral hygiene، ٹھیک ہے۔ اینڈ نمبر 5 is changes in dietary habits، like آپ کے کھانے اور پینے کی ٹائمنگز کا چینج ہونا، ٹھیک ہے، عادات کا چینج ہونا۔ پھر آپ چو صحیح نہیں کرے، کیوٹی بھی ہو رہی ہے، جیسے میں نے کہا پیٹ کیسے ڈائجسٹ کرے، these 5 things are interconnected، آپس میں ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم آتے ہیں کہ جی اس کو کس طرح ہم ان چیلنجز کو جو ہے ڈیل کریں۔ نمبر 1 از ڈی ہائیڈریشن۔ اب ڈی ہائیڈریشن آپ کے اورل کیوٹی کو کیسے نقصان دے رہی ہے؟ ایسے دے رہی ہے کہ جتنی ڈی ہائیڈریشن زیادہ آپ کی باڈی میں ہوگی، آپ کی سلائیوا، تھوک کی جو پروڈکشن ہے دیٹ ول بی ڈیکریزڈ، ٹھیک ہے، دیٹ ول ڈیکریزڈ۔ اور اچھا سلائیوا کا کام کیا ہے نیچرلی؟ سلائیوا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سلائیوا از ایکچولی آپ کی ماؤتھ میں جتنی بھی فوڈ پارٹیکلز ہیں چیزیں، ان کو کلینزنگ افیکٹ ہے اس کا، ٹھیک ہے، واش آف کر کے وہ آپ کو صاف ستھرا کرتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 ان کے جو کنٹینٹس ہیں سلائیوا میں اینٹی بیکٹیریل کنٹینٹس ہیں جو کہ آپ کے بیکٹیریا کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں، بیڈ بیکٹیریا ان دا ماؤتھ، ناٹ گڈ بیکٹیریا نیچرلی۔ اگر ان کی وہ اماؤنٹ کم پروڈکشن ہوگی، سنس آپ کی قوت مدافعت منہ کی کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ کا جو منہ ہے وہ بیڈ بیکٹیریا سے لڑنے کے لیس افیکٹو ہوگا، ٹھیک ہے۔ سو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بڑی میتھ ہے کہ جی ہم نے افطاری کے بعد 2-3 گلاس پی لیے، سحری سے پہلے جو سحری ختم ہونے والی ہوتی ہے تو آدھا جگ پی لیتے ہیں، دیٹس ناٹ دا کیس، ٹھیک ہے۔ واٹ آئی سجیسٹ پرسنلی ٹو مائی پیشنٹس اسپیشلی کہ جی آپ کا جو ٹائمنگ ہے افطار اور سحری کے بیچ میں جتنے بھی گھنٹے ہیں اس میں ایٹ لیسٹ 8 گلاس آف واٹر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اٹس ناٹ مور۔ 8 گلاس ہوگا تو آپ باقی کا سارا دن جو ہے آپ ہائیڈریٹڈ رہیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ جو سیکنڈ میں نے پوائنٹ ریز کیا تھا کہ جی ڈرائی ماؤتھ،
ٹھیک ہے, وہ دیٹ از دا مین ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ڈرائی ماؤتھ ہوتا ہے. اچھا, ڈرائی ماؤتھ سے کیا ہوگا کہ سنس آپ کی سلائیوا پروڈکشن کم ہوتی ہے تو آپ کا جو قوت مدافعت باڈی کی منہ کی کم ہو جائے گی بیکٹیریا سے لڑنے کی, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کلینزنگ افیکٹ کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دوز بیکٹیریاز جو بیڈ بیکٹیریاز ہیں وہ زیادہ تھرائیو کریں گے ڈرائی ماؤتھ میں. ٹھیک ہے, وہ زیادہ تھرائیو کریں گے تو ان کی ایسڈ پروڈکشن زیادہ ہوگی. ایسڈ پروڈکشن زیادہ ہوگی تو وہ نہ صرف آپ کے دانتوں کے اسٹرکچر کو ڈیمیج کریں گے جس سے ٹوتھ ڈیکے ہوگا, بلکہ آپ کا وہ جو بیڈ اسمیل ہے دیٹ از آلسو کنیکٹڈ. جی, بیڈ اسمیل بیسیکلی دیٹ از دا ریزلٹ آف دی ایسڈ پروڈکشن بائی دوز بیکٹیریاز جو بیڈ بیکٹیریاز ہیں, تو ان کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ معدے کی پرابلم سے بھی آپ کو یہ پرابلم آتی ہے. ڈیفینیٹلی اٹس کنیکٹڈ. دیکھیں جی, آپ کا جو جی آئی ٹی سسٹم ہے دیٹ از ناٹ جسٹ دس. جی آئی ٹی سسٹم اسٹارٹس فرام ہیئر, فرام یور لپ اینڈ بیونڈ. ٹھیک ہے, سو آپ کا جو بھی پرابلم اگر یہاں پہ ہے تو دیٹ ول بی ریفلیکٹڈ ان یور ماؤتھ ایز ویل. اچھا ڈاکٹر صاحب, اکثر کیا ہوتا ہے لوگ ڈائٹ پلان پہ جو ہوتے ہیں, ابھی ہم عام روٹین کی بات کریں, رمضان کے ساتھ ساتھ ڈائٹ پلان بھی لوگوں کا چل رہا ہوتا ہے, دے ڈو ناٹ ایٹ بٹ وہ گرین ٹی پیتے رہتے ہیں یا کوئی بھی ایسی ڈرنک پیتے ہیں, اس سے بھی افیکٹ کرتے ہیں آپ کے بیڈ بریتھ آتی ہے, آپ کے دانت کو افیکٹ. دیکھیں, نہ صرف رمضان کی آپ نے جیسے روٹین کی بات کی, لیٹ می ٹیل یو, any drink that contains the artificial sugar is very much damaging to your teeth. Really? Very much. ٹھیک ہے, جو آرٹیفیشل آپ کی شوگر ہے جس میں. That includes green tea also. میں آپ گرین ٹی میں ویسے شوگر نہیں ڈالتے ہیں یوزلی, ویسے کانسیپٹ نہیں ہے, زیادہ تر لوگ نہیں ڈالتے, پر جو ڈالتے ہیں دے شوڈ اوائڈ. ٹھیک ہے, گرین ٹی کے ویسے بھی آپ کو شوگر ڈالنے سے اس کے جتنے بھی فوائد ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, ایز فار ایز مائی نالج. اوکے, ٹھیک ہے, تو آپ بیسیکلی کیا ہوتا ہے, اچھا رمضان میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی انٹیک بہت زیادہ ہوتا ہے آپ کی فزی ڈرنکس کا, شوگری ڈرنکس بہت زیادہ, بیوریجز, جی دے آر ایکسٹریملی ڈیمیجنگ ٹو یور ٹیتھ, ایکسٹریملی ڈیمیجنگ. دیکھیں, میں آئی ایم ٹیلنگ یو, میں نے ابھی آپ سے نہ کہیں گے تو شربت کے بغیر تو نہیں رہا جا سکتا. ڈاکٹر صاحب, آپ روزہ کھول کے شربت نہیں پیتے؟ نہیں, میں نہیں. یہ ڈاکٹر صاحب یہ کیسے, آپ پیتے ہی نہیں شربت؟ چلیں یہ شربت کی بات کو مائنس کر دیتے ہیں. فزی ڈرنکس میں مان سکتی ہوں آپ کی, لیکن دیکھیں میں نے آپ سے ابھی بتایا کہ آپ کا سارا دن جیسے ایسڈ بہت زیادہ پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے بائی دا بیڈ بیکٹیریا. ٹھیک ہے, آپ کی قوت مدافعت منہ کی آلریڈی کم ہوتی ہے. امیڈیٹلی ایٹ دا ٹائم آف دی افطار جیسے آپ نے شوگر انٹیک کیا تو آپ کی قوت مدافعت منہ کی آلریڈی کم ہے, اور آپ نے اور زیادہ آپ نے شوگر کا ان کو دیا. اچھا, دوز بیکٹیریاز, لیٹ می ٹیل یو, دوز بیکٹیریاز یوز دیٹ شوگر ٹو پروڈیوس ایسڈ. اوہ نو. ٹھیک ہے, آئی ایم ٹیلنگ یو دس از اے مائکرو بایولوجیکل. ڈاکٹر صاحب, کیونکہ میں ڈائٹ والوں کی بات کر رہی ہوں, اب ڈائٹ والے کیا ایسی چیز کریں کہ اگر انہوں نے نہیں کھانا اینڈ وہ اپنی ریفریشمنٹ کے لیے پھر کیا اپنے ماؤتھ فریش کے لیے کیا رکھیں؟ اب لوگ کیا کرتے ہیں, چوئنگم ڈال لی, کوئی لسٹرینز ڈال لی. چوئنگم از ایکچولی ویری مچ گڈ. اچھا, میرے ذہن میں ایک اور بھی چیز آئی کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم ڈرائی ماؤتھ میں کیسے اس کو بھی ڈیل کیا جا سکتا ہے. افطاری اور سحر کے بیچ میں ہم شوگر فری چوئنگمس کا یوز کریں, ٹھیک ہے, جس میں زائلوٹال ہو. ٹھیک ہے, زائلوٹال اور جو منٹ ہوتی ہیں جو ریفریشمنٹ کے لیے, ایگزیکٹلی دیٹ از شوگر فری ہونا چاہیے. اور لسٹرینز وہ جو آتی ہیں وہ جو کیا ہوتی ہیں, وہ جو پیپر کی طرح پیپر ہوتا ہے, وہ از اٹ گڈ اور از اٹ ڈیمیجنگ؟ دیٹس فائن, ماؤتھ فریشنر ہے, بٹ اس میں کیونکہ شوگر کا اتنا وہ نہیں ہے تو دیٹ از فائن. ٹھیک ہے, اتنا زیادہ بھی ہم اس میں نہیں جائیں. ٹھیک ہے. Xylitol basically, let me tell you, اس میں جو sugar free chewing gum میں xylitol ہوگا نا, that is increase the saliva production during the fast hours. ٹھیک ہے, plus itself اس کا chemically ایک effect ہے, this anti bacterial effect, تو وہ overall آپ کو cover بھی دے رہا ہوتا ہے نا during your fast hours. تو I would recommend کہ آپ ایک آدھ chewing gum sugar free between these hours, non fasting hours. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ذرا رمضان روٹین پہ واپس آ جاتے ہیں. How many times we should brush our teeth? Like میں نے دیکھا ہے لوگ جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں برش نہیں کرتے, سیدھی سحری کر لیتے ہیں. Without brushing their teeth they go to bed. پھر صبح بھی نہیں کرے کیونکہ وہ ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو لوگوں کو کلیئر نہیں ہوتا. ابھی میں نے تو خیر بہت اس پہ ریسرچ کیا, آپ کر سکتے ہیں. You should not swallow it, at least you should just brush your teeth. اب جو نہیں کرے ڈاکٹر صاحب, ان کے لیے آپ پلیز بتا دیں گے ان کو برش کی کتنی تاکید کریں گے آپ؟ دیکھیں, brushing twice in 24 hours is recommended in Ramadan and without Ramadan. ٹھیک ہے, وہ آپ نے کرنی ہے. Now سحری سے پہلے برش کرنا is mandatory.
Good. ٹھیک ہے کیونکہ آپ نیند سے اٹھ رہے ہوتے ہیں, ایسڈ پروڈکشن منہ میں, آپ کا ذائقہ خراب, the mouth is full of bacteria, ایسڈک انوائرمنٹ ہوتی ہے, آپ نے کلین کر, کیونکہ اگر آپ نہیں کرتے ہیں جو آپ سحری لے رہے ہیں وہ بیکٹیریاز بھی آپ کے اندر گٹ میں جا رہے ہیں, that is more damaging. لوگ بیٹی بھی لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب بغیر برش کیے, وہ that is غلط not ہے. recommended. That is not تو یہ recommended. کون سے ایسے ماڈرن لوگ ہیں جو بیٹی لے رہے ہیں بغیر برش کچھ بھی نہ کرے تو آپ اٹھ کے جا کے رنس کر لیں, رنس کر لیں, گاگلز کر لیں, کچھ بھی کر لیں.